السلام علیکم، دس از یوسف دیان۔ آج قرآن اور سائنس کے حوالے سے ایک میں ویڈیو لانچ کر رہا ہوں۔ یہ ابھی تک 4 والیوم آ چکے ہیں، یہ میرا 5واں والیوم ہے۔ ایکچولی قرآن پاک جو ہے یہ ہمارے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت ہی خوبصورت عطیہ ہے، تو اس کے لیے اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ہم جیسے جیسے قرآن پاک سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم قرآن پاک کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم قرآن پاک کو پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، ایکسکیوز می، وہ دھول مٹی میں اٹا ہوا قرآن پاک جو رکھا ہوا ہوتا ہے، ہم اس کی دھول مٹی اٹھانے کی بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ ایسے گھرانے بھی مجھے پتہ ہے۔ تو خدا رہا میری آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگ پورا پارا نہیں پڑھیں، آپ لوگ 4 پارے نہیں پڑھیں، 2 پارے نہیں پڑھیں، آپ صرف 1 صفحہ روز پڑھیں، روز 1 صفحہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ آپ قرآن کی طرف توجہ دیں۔ آپ یہ غور کریں، جیسے جیسے ہم قرآن پاک سے دور ہٹتے جا رہے ہیں، ہم پریشانیوں میں، مسائل میں، مشکلات میں ہم گرتے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایکچولی میرا مقصد یہ صرف اپنے مذہب کی بات کرنا ہے، میرا مقصد قرآن کی بات کرنا ہے، میرا مقصد اپنی نماز کی بات کرنی ہے، اپنی مذہب کی بات کرنی ہے، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنی ہے، وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ کی بات کرنی ہے۔ مجھے کسی مذہب کی برائی بھی نہیں کرنی، اور مجھے کسی مذہب کے بارے میں کوئی غلط بات بھی نہیں کرنی۔ لیکن یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بھی ہے کہ تم کسی کے مذہب کے بارے میں برا مت کہو، کیونکہ وہ پھر تمہارے بارے میں مذہب کے بارے میں برا کہے گا۔ ہمیں اپنے اعمال ایسے کرنے ہیں، ہمیں اپنے اخلاق ایسے کرنے ہیں، ہمیں اپنی چیزیں ایسے پروف دینا ہے کہ یہ مذہب ہمارا 100% درست ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہمارے ہر چیز کا خالق ہے، وہ مالک ہے ہمارا۔ جو سائنس میں آج ہمیں چیزیں بتا رہے ہیں، جو آج سے سرچ کر کے لاکھوں روپے کروڑ روپے خرچ کر کے وہ ہمیں چیزوں کی ایک چیز کے بارے میں بتاتے ہیں، یہی باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں 1400 سال پہلے، جب تعلیم نہیں تھی، جب کوئی ڈگریز نہیں تھی، جب کوئی یونیورسٹیز نہیں تھی، جب کوئی کالجز نہیں تھے، جب اللہ پاک نے ہماری اس کتاب کے اندر بے شمار باتیں ایسی ہیں، 1000 آیتیں ہیں، 1000 ٹوٹل ہماری تقریباً 6000 اور کچھ آیتیں ہیں قرآن پاک کے کم و بیش، جس میں 1000 آیتیں جو سائنس کے حوالے سے، جو ریسرچ کے حوالے سے، اور ہماری بہت ساری باتوں کو سائنس نے ریئلائز کر دی، اور بہت ساری باتیں باقی ہیں۔ ابھی تو ہم نے کچھ چند % بھی اپنے قرآن پاک کو نہیں ٹٹولا ہے۔ قرآن پاک بہت وسیع، ایک آیت میں گہرائی ہے، اتنی گہرائی ہے کہ ہم اس گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر ہمیں فرمایا کہ تم غور و فکر کرو، ہم تمہارے لیے قرآن پاک کو آسان کر دیں گے۔ تو ہمیں غور کرنا ہمارا کام ہے، آسان کرنا تو میرے رب کا کام ہے، دلوں میں ڈالنا، آپ کے دماغ میں ڈالنا تو میرے رب کا کام ہے۔ آپ کا کام تو صرف کوشش کرنا ہے، آپ کا کام تو ایک قدم بڑھانا ہے آگے، آپ کا کام تو صرف 1 صفحہ پڑھنا ہے، نیک نیتی سے، دل سے، چاہت سے، محبت سے۔ اس کے اثرات ڈالنا تو میرے رب کا کام ہے نا، اس کے اثرات کا، اس کے جو فروٹس یہ کہتے ہیں نا، جس کے وہ تو میرے رب کا کام ہے نا، وہ آپ کو اس کی چاشنی تو میرے رب نے دینی ہے نا، اس کا ریٹرنز تو میرے رب نے دینا۔ آپ نے کوئی بھی کام اگر یہ سوچ کے کرنا ہے یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، وہ کام حلال ہو جائے گا آپ کے لیے، وہ کام برکتی ہو جائے گا آپ کے لیے۔ ارے آپ کھانا کھا رہے ہو، آپ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کے حکم سے میں کھانا کھا رہا ہوں، وہ کھانا آپ کے لیے حلال ہو جائے گا، برکتی ہو جائے گا۔ آپ کہیں جا رہے ہو، اللہ کا نام شامل کر دو، وہ کام، وہ معاملات میں اللہ کی طرف سے بہتری ہو جائے گی۔ تو قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیں۔ آپ دیکھیے، آپ یہ کر کے دیکھیے، آپ اٹھتے بیٹھتے ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم،
ہر کام میں الحمدللہ، نقصان ہو جاتا ہے تو الحمدللہ، اچھا ہوتا ہے تو الحمدللہ، ہر کام میں بسم اللہ شروع ہے۔ دیکھیں آپ اس کام میں برکت، دیکھیں آپ کی چیزیں سیدھی ہوتی چلیں، دیکھیں آپ کے لیے غائب سے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ تو آج کے لیے میری باتیں اتنی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، بائے۔